اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ ابھی ہم نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین مکمل 2 سال، واسطے اس شخص کے جس نے ارادہ کیا کہ وہ مکمل کرے رضاعت کو، اور اوپر مرد کے یا والد کے واسطے اس کے رزق ہے عورتوں کے جس نے دودھ پلایا، اور واسطے اس کے ہیں کپڑے دینا دستور کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اور نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر وہ کہ اس کی طاقت کے مطابق یا اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی، نہ ضرر پہنچاؤ والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کے والد کو واسطے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اوپر وارثوں کے مانند اسی طرح۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیہما، پس اگر دونوں ارادہ کر لیں، یعنی کہ سابقہ بیوی اور شوہر، بچے کو دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشاورت سے، پس نہیں گناہ علیہما ان دونوں کے اوپر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، پس نہیں کوئی گناہ تم دونوں پر، جب سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سلمتم جو تم تسلیم کیا تم نے، ما آتیتم جو تم دو گے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ سے جو گزشتہ آیت مبارکہ میں طلاق کے متعلق جو بات چل رہی ہے، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ انتہائی وسعت کے ساتھ بیان فرما دی ہے کہ اگر میاں اور بیوی ساتھ نہ رہ سکیں اور مجبوری آ جائے علیحدہ ہونے کی، تو کس طرح سے طلاق کو دیا جانا چاہیے۔ جب طلاق دی جاتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ طلاق دے دے، اور اس کے بعد اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کریں، ایک دوسرے کے خاندان کو خراب نہ کریں، اور جو شوہر نے شادی کے وقت اسے دیا ہے اور شادی کے دوران بھی جو اسے دیتا رہا ہے وہ اسے واپس نہ لے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات سمجھائی ہے کہ فساد فی الارض کی جو ایک سب سے بڑی قسم ہے کہ گھر گھر میں جو لڑائی ہوتی ہے طلاق کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائے۔ اور 1 یا 2 دفعہ طلاق کا اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جو اس نے فیصلہ کیا وہ غلط کیا ہے، اور واپسی کا دروازہ کھلا رہے، چاہے وہ 4 مہینے بعد رجوع کر لے یا 10 سال بعد رجوع کر لے، یا جب اس کی اولاد بڑی ہو یا اولاد کے کہنے پہ رجوع کر لے۔ دروازہ کھلا رہنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے 3 طلاقوں کی صورت کے اندر۔ اب یہاں سے جو مضمون چل رہا ہے طلاق کے بارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب شادی ہوتی ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر شادی ہوئی اور اولاد پیدا ہو گئی ہے اور پھر طلاق بھی واقع ہو گئی ہے، تو اس چیز کو پھر کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے۔
پہلی بات جو آئی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو مکمل 2 سال، اگر ارادہ کر لے اس کا جو سابقہ شوہر ہے کہ وہ پوری کرے گا رضاعت کو۔ اس سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے اسلام میں، رضاعت جسے ہم رضاعت کہتے ہیں، وہ ہے مکمل 2 سال، حولین کاملین۔ عام طور پہ جب انسان شادی شدہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو نان اور نفقہ شوہر ہی کے ذمے ہوتا ہے، اور اس بات پہ جھگڑا نہیں پڑتا۔ شوہر پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، اور بیوی کوشش کرتی ہے کہ اگر میرے شوہر کی آمدنی کم بھی ہے تو جس طرح سے اچھا گزارا ہو سکے وہ گزارا کر لیتی ہے، کیونکہ دونوں مل کے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب طلاق ہو جاتی ہے تو دونوں میں ایک طرح کی ضد بازی آ جاتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس بری صورتحال کے اندر بھی جو انسان کی اولاد ہے وہ نہ دنیا کے اندر تنگ ہو، جس کی وجہ سے اس کے جسمانی اور ذہنی کے اثرات اس پہ مرتب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑے میں یہ فرمایا کہ اگر سابقہ شوہر یہ ارادہ کر لے کہ جو اولاد ہوئی ہے اس کو دودھ اسی کے ماں پلائے گی جو کہ اس کی سابقہ بیوی تھی، تو عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اس بات کو مانے۔ اور کیوں مانے؟ اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد کے لیے اس کی ماں سے اچھا کوئی دودھ نہیں ہوتا، وہ اس کی ایک مکمل غذا ہے جس کو آج جدید سائنس بھی مانتی ہے۔ اس کا ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک نفسیاتی تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ماں اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے 2 سال کے لیے، تو اس بات کی بھی چانس بڑھ جاتے ہیں کہ اس کا جو سابقہ شوہر ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کے ساتھ وہ رجوع کر سکتی ہے دوبارہ، کیونکہ اولاد ایک بہت مشترک قسم کا ایک بانڈ ہوتا ہے درمیان کے اندر۔ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اولاد ان کی اچھی سے اچھی پل جائے۔ بچے کے لیے سب سے اچھی رضا جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی ماں کا دودھ ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو اس سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کی ذہنی نشو و نما بھی ہوتی ہے، اور اس صورتحال کی وجہ سے سابقہ شوہر اور سابقہ بیوی کا بھی آپس میں ایک طرح کا تعلق بنا رہتا ہے اس بچے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس بات کی امید بڑھ جاتی ہے کہ اگر انہوں نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو وہ بعد میں ایک دوسرے سے رجوع بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کی خاطر، یا جب تک کی صورتحال بھی تبدیل ہو سکتی ہے 2 سال کے اندر۔ تیسری وجہ یہ والدہ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کی نفسیات کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اس طرح کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ تو ایک بات تو یہ بتائی۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو رضاعت کا وقت ہے وہ بچے کی پیدائش سے 2 سال ہے، مکمل 2 سال، حولین کاملین، جس کی حرمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال بھی بتا دیا، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ شوہر کے اوپر ایک شرط رکھی ہے۔ جب اس کا شوہر یہ چاہے گا کہ اس کی سابقہ بیوی اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو سابقہ شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان اور نفقہ پورا کرے، یعنی کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے اچھا، اور اس کے کپڑوں کا انتظام کرے بالمعروف، دستور کے مطابق یا معروف طریقے کے ساتھ۔ اس بالمعروف کو اللہ تعالیٰ مزید آگے بیان فرما رہے ہیں کہ معروف طریقہ کیا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی بھی نفس کو مگر یہ کہ اس کی طاقت سے زیادہ یا اس کی وسعت سے زیادہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جب دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہ رہے ہیں اور ازدواجی تعلقات بنے ہوئے ہیں، تو کبھی شوہر جو ہے وہ کم کھانا کھا کے اپنی اولاد کا کھانا پورا کر رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی کا کھانا پورا کر رہا ہوتا ہے، کبھی بیوی جو ہے اپنے کچھ مطالبات سے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ کپڑے نہیں خریدتی یا کچھ اور نہیں کرتی کہ گھر ان کا چلتا رہے۔ لیکن طلاق کی صورت کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دونوں میں ایک طرح کی ضد بازی آ جاتی ہے۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سابقہ بیوی کو کم سے کم چیزیں دے، اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ اپنے سابقہ شوہر سے جتنا زیادہ لے سکے وہ لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ معروف طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی یا نہیں دی جائے۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ ضرر پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی کہ اب طلاق ہو گئی ہے اور شوہر کو پتہ ہے کہ والدہ کتنا پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے، دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی ہے،
تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اس کو پیسے دوں یا نہ دوں، اسے کپڑے دوں یا نہ دوں، اس کی عزت کروں یا نہ کروں اپنی سابقہ بیوی کی، اس نے اس کو رضاعت تو کرانی ہے، دودھ تو پلانا ہی ہے، تو اس طرح سے وہ اپنی سابقہ بیوی کا حق مار رہا ہے۔ دوسری صورت حال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں والداتم بولدہا ولا مولود لہ بولدہا، اور نہ ضرر پہنچایا جائے اس کے والد کو واسطے اس کے بچے کی وجہ سے۔ اب سابقہ بیوی یہ کوشش کر رہی ہے کہ مجھے طلاق تو ہو گئی ہے، لیکن میرا شوہر یہ چاہتا ہے، اس کی مجبوری ہے کہ میں اسے اپنا دودھ پلاؤں، تو وہ اس سے ایسے مطالبات کرتی ہے جو کہ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی میں مطالبات نہیں کیے۔ ہم اس پہ بات یہ کرتے ہیں کہ معروف طریقے میں یہ آتا ہے، اگر ایک انسان فیکٹری کا مالک ہے، اس کا رہن سہن اور کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے، تو وہ اپنی بیوی کا خیال ایک زیادہ اچھی طریقے سے کر سکتا ہے معاشرے کے مطابق، اور دوسرا شخص جس کی چھوٹی سی نوکری ہے، چھوٹا سا بزنس ہے، یا وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے یا ریڈی چلا رہا ہے، تو وہ اپنی سابقہ بیوی کی خواہشات ایسی پوری نہیں کر سکتا جس طرح کا میرا آدمی پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کی بیوی اسے یہ کہتی کہ میں کم سے کم 2 کلو مجھے دودھ چاہیے روز کا، مجھے اتنے پھل چاہیے، مجھے اس طرح کے کپڑے چاہیے تو میں دودھ پلاؤں گی۔ تو یہ اس کی سابقہ بیوی کی زیادتی ہو رہی ہے اپنے سابقہ شوہر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی منع فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے نہ کرو، کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ اب یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یہ وہ صورتحال ہے جب سابقہ شوہر نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلوانا چاہے گا اپنی سابقہ بیوی سے۔ مزید اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، میاں بیوی میں یہ بات طے پا گئی ہے سابقہ میاں بیوی کے اندر، لیکن سابقہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو سابقہ شوہر کے انتقال کی وجہ سے جو شوہر کی جائیداد اس کے وارثوں کے اندر آئی ہے، تو ان وارثوں کو بھی یہی چاہیے کہ جس طرح کا فیصلہ سابقہ بیوی اور سابقہ شوہر میں تھا اس چیز کو جاری رکھیں، اور صرف اپنا حق مارنے کے لیے سابقہ شوہر کا یا کسی اور وجہ سے اس رشتے کو نہ توڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس بات کو۔ مزید آگے بات کیا چل رہی ہے، ابھی ہم نے بات کر لی ایک سینیریو کی کہ جس میں رضاعت کو مکمل کیا جا رہا ہے باہمی ہم آہنگی کے ساتھ اور مشترکہ پلاننگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورتحال بتا رہے ہیں اب فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ ارادہ، پس اگر دونوں میاں بیوی جو کہ سابقہ ہو چکے ہیں فصالاً دودھ چھڑوانے کا ارادہ کر لیں، منہما تشاورن باہمی مشاورت سے، تو پس کوئی گناہ نہیں ہے دونوں کے اوپر۔ کوئی صورتحال بن گئی، سابقہ بیوی کا نکاح ہو جاتا ہے عدت کے بعد اور وہ چلی جاتی ہے اپنے دوسرے گھر کے اندر، یا شہر چھوڑ جاتی ہے یا ملک چھوڑ جاتی ہے، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جی دودھ چھڑوانا ہے، یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کسی اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر دونوں میاں بیوی سابقہ جو ہیں ارادہ کر لیں کہ جی اس رضاعت کے رشتے کو ہم لوگ قائم نہیں کر سکتے دونوں مشاورت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا سینیریو ہمارے سامنے آ رہا ہے، تیسرا سینیریو جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، پس اگر تم ارادہ کر لو کہ ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ گے اپنی اولاد کو کسی اور سے۔ عرب کے اندر یہ بات بہت عام کلچر چلتا تھا کہ وہ دودھ کسی اور سے پلواتے تھے، ان کی رضائیں مائیں ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ ارادہ بھی کر لو کہ تم کسی اور خاتون سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ گے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو تم نے تسلیم کیا ہے اپنی سابقہ بیوی سے کہ جو تم نے اس کو دینا ہے وہ تم دو گے۔ کہیں یہ بات نہ ہو جائے تم میں کہ تم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم کسی اور خاتون سے دودھ پلاؤ گے اپنے بچے کو، تو شوہر نے یہ سوچا تب تو مجھے میری سابقہ بیوی کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، تو جو بات میں نے اسے کہی تھی طلاق دینے کے بعد، یا جو چیزیں میں نے اسے دی تھیں شادی کے ٹائم پہ، میں اسے واپس لے لوں، اس کا جو حق ہے میں ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تم ختم نہیں کر سکتے، اور جو تم نے اس کو کہا ہے وہ تم اسے ما آتیتم بالمعروف، وہ تم نے اس کو دینا ہے دستور کے مطابق، معروف طریقے کے ساتھ، جو تم لوگوں کی بات آپس میں ہو گئی ہے وہ تم نے اسے دینا ہے، چاہے تم اسے دودھ پلاؤ یا نہ پلاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو بھی قانون اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یا جو بھی شرعی قوانین ہم کو بتائے گئے، اس کی جو جڑ ہے وہ جڑ یہ ہے واتقوا اللہ، کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا تمہارے اندر ڈر ہے تم اس قانون کے اندر
ٹنڈی نہیں مار سکتے، ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ۔ قانون کی جو بنیاد ہے وہ ہے اس اللہ تعالیٰ کا خوف۔ وہ خوف یہ ہے کہ انسان نے یوم جزا کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو بھی اس نے اچھے کام کیے ہیں اور جو بھی اس نے برے کام کیے ہیں اس کو اس دن اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے۔ اگر انسان کے اندر یہ خوف ختم ہو جائے تو قانون کی روح ختم ہو جاتی ہے، اور اس قانون کو چاہے وہ کتنا ہی اچھا قانون کیوں نہ ہو، شریعت کے حساب سے یا کسی اور حساب سے، انسان اس کو توڑ موڑ دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں بھی اور ابھی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قوانین بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عام طور پہ بات فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اور کیوں ڈرو؟ کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے۔ اور وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ جب سے ہم لوگ طلاق کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی بار بار نصیحت فرما رہے ہیں، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان رکھو کہ جو کام تم زمین پہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں پہ دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں پہ سن رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق سے متعلق قوانین جو انتہائی حساس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم لوگوں کو کہ ان قوانین کو ہم لوگ صحیح طرح سے سمجھ سکیں اور آگے ان کو پھیلا سکیں، تاکہ فساد فی الارض کی جو ایک مسلسل صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ختم ہو سکے اور ہم اپنے معاشرے کو آگے لے کے جا سکیں۔